حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مصر فتح کیا، ایران فتح کیا، شام کے بہت بڑے بڑے علاقے فتح کیے، بیت المقدس، یروشلم، فلسطین فتح کیا۔ آپ نے سادہ پھٹے ہوئے لباس میں بیٹھ کر 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ سبحان اللہ توچا۔ جیسے آج سپر پاور امریکہ کو سمجھا جاتا ہے، ایسے اس وقت سپر پاور ایران کو سمجھا جاتا تھا۔ سپر پاور کے غرور کو توڑنا، کمر توڑنا اور پورا ایران فتح کرنا اور فاتح ایران بننا، یہ اسلام کا عظیم کام اگر کسی کے حصے میں آیا ہے تو حضرت عمر بن خطاب کے حصے میں آیا ہے۔ آپ کے نام میں ایسا روب و دبدبہ ہے کہ جہاں جہاں تک اسلام دشمن طاقتیں ہیں نام سے کانپتے ہیں۔ اور جب آپ کی شخصیت کو دیکھنے کا شوق رکھ کر مدینے میں آیا، ذہن میں تھا کوئی محل ہوگا، تخت و تاج ہوگا، دربان ہوں گے۔ مسجد نبوی میں جا کر پوچھا محل کہاں ہے، کہا امیر المومنین کا محل نہیں ہوتا۔ وہ کہاں ملیں گے، دربار کہاں لگتا ہے؟ فرمایا جاؤ ان زمینوں میں کسی درخت کے سائے میں لیٹے ہوں گے۔ جب جا کر دیکھا تو اینٹ کا تکیہ بنا کر حضرت عمر بن خطاب درخت کی چھاؤں تلے سکھ کی نیند سو رہے ہیں۔ حیران ہو گیا، 25 لاکھ مربع میل اور بڑے بڑے شہنشاہوں کا دل لرزتا ہے جن کا نام سن کر کس سکون سے یہاں پر اینٹ کا تکیہ بنا کے مٹی پر آرام فرما رہا ہے۔ جب بیت المقدس فلسطین کا گھیرا لیے مسلمان کھڑے تھے، آخری شرط انہوں نے رکھی، آپ کے امیر المومنین آئیں گے تو ہم ہتھیار ڈالیں گے اور قلعے کے دروازے کھولیں گے۔ حضرت اللہ اکبر عمر بن خطاب کا جانا تو دیکھیے، ایک ذاتی اونٹنی ہے اور ایک غلام ہے۔ حضور ساتھ اور سواریاں لے لیں، فرمایا ہم تھک جائیں گے تو ہم سواری کر لیں گے، غلام مہار پکڑ کے چل پڑے گا، غلام تھک جائے گا تو وہ سوار ہو جائے گا، عمر بن خطاب مہار پکڑ کے چل پائے گا۔ اس سادگی کے ساتھ مدینہ المنورہ سے فلسطین کا سفر کرتے ہیں۔ ہمیں تو کھا گئے یہ پروٹوکول، ہمیں تو کھا گئے وڈیرے، ہمیں کھا گئے حکمران، غرق کر دیا ملک کو، تباہ کر دیا معیشت کو، جینا حرام کر دیا عوام کا۔ آگے پیچھے دوڑتی یہ ٹائیں 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 کرتی گاڑیاں، یہ تیرے میرے خون پسینے کی کمائی سے، ہمارے پیسے، ہماری کمائی، ہمارے ٹیکس، ہم پر راج، ہم پر حکمرانی، ہمیں غلام بنا دیا۔ ایک آزاد ملک کی غلام قوم کو پاکستانی قوم کہا جاتا ہے، اور وہ ہم ہیں۔ ہجروں پر بھی اگر کوئی زیادتی ہوئی تو میدان میں آ گئے، بجلی کی صورت میں ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، ہمارا لقمہ چھینا جا رہا ہے اور عوام کو خودکشی پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہجروں سے بدتر قوم دیکھنی ہے تو یہ قوم بیٹھی ہے۔ پوری پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے۔ وہ لوگ قوم اور ملک کا، عوام کا خیال رکھنے والے حکمران، حضرت عمر بن خطاب، 25 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، بے حیاؤ، ظلم کرو لیکن ان کا نام تو مت لو، ہمیں لوٹ ڈالو، کاٹ ڈالو، مار ڈالو، لیکن صحابہ کرام کے دور خلافت کے حوالے تو مت دیا کرو۔ وہ کہاں، تم کہاں، تمہاری اوقات کیا؟ 25 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اور حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں اگر دریا کے کنارے پیاس کی وجہ سے کتا مر جائے تو اس کا جواب دے بھی عمر بن خطاب ہے۔ دریا کنارے پیاس کی وجہ سے مرنے والا کتا
اس کی بھی فکر ہے عمر بن خطاب کو. یہاں انسان مر رہے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، فاقوں مر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، کان پر جوں تک نہیں رنگتی. ہمارے ایوان بالا میں کشمیر لٹ گیا، ہم دیکھتے رہے. فلسطین چل رہا ہے، ہم دیکھتے رہے. برما کو کھا گئے، ہم دیکھتے رہے. مسیریا لٹ گیا، ہم دیکھتے رہے. جہاں جہاں مسلمان پہ بربریت ہوتی ہے ہم خاموش گنگے شیطان بن کر دیکھتے رہتے ہیں. مجال ہے ایک لفظ بھی بولے، انگریز کا کتا بھی مر جائے، ہمارے حکمران اس کتے کے فاتحے کے لیے بھی ان کے ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں. مسلمان مائیں بہنیں بچے بوڑھے قتل عام. یا اللہ، عمر بن خطاب کی عدالت کا صدقہ وطن عزیز کو عمر بن خطاب کا کوئی نائب عطا فرما، اور ہمارے وطن عزیز کو ترقی خوشحالی عطا فرما، اور ظالموں کے شکنجے سے آزادی عطا فرما. یہ ہر مومن کی دعا ہے. ہار گئے، تھک گئے، امیدیں آپ سے ٹوٹ گئیں، ایک مالک اور خالق کی امید ہے. اللہ، یہ ملک تیرے دین اور کلمے کی نام پر ہم نے حاصل کیا تھا. جو دیکھ رہے ہیں مولا ہماری قوت و استعداد و برداشت سے باہر ہے، خالق تو ہی کرم فرما. خلفائے راشدین کے عدل و انصاف کا صدقہ وطن عزیز پہ کرم فرما، ہمیں نظام مصطفیٰ کی دولت عطا فرما. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب آپ جب وہاں پہنچے فلسطین میں، وہی فلسطین جہاں آج ہر روز 100-200 بچہ مارا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، ایک وہ دور تھا. ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین کو آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. ہائے ہائے، کیا کیا رونا روئیں. اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے. امت پہ تیری یا کیا جب وقت پڑا ہے. وہ جی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے. فریاد ہے کس کی یہ امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. کہاں کا رونا روئیں، کس ملک کا رونا روئیں؟ فلسطین کا رونا روئیں، کشمیر کا رونا روئیں، اپنا رونا روئیں، کون کون سا رونا روئیں. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم و فضل فرمائے. حضرت عمر بن خطاب جب قریب پہنچے تو آگے مجاہدین اسلام آئے اور انہوں نے کہا کہ عمر، سفر کی وجہ سے سینکڑوں میل اونٹنی پہ سفر کیا، کبھی آپ پیدل، وہ غلام سوار، کبھی غلام سوار، کبھی غلام پیدل، آپ سوار. آپ اپنا لباس ذرا قیمتی پہن لیں. یہ ایک تو 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں ادھر ادھر ادھر، سفر کی وجہ سے سارا مٹی مٹی ہو گیا ہے. حضور آگے بڑے بڑے یہودیوں کے زعماء کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ ذرا ملاقات کے لیے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لیڈر ہے اور ایسا لباس. آپ نے فرمایا سامنے بیٹھو. آپ نے بٹھایا، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہمیں تیر تلوار اور جنگ کی وجہ سے عزت ملی ہے؟ ہم تو چرواہے تھے، ہم تو اونٹ چراتے تھے، وہ بھی بھاگ جاتے تھے. ہم تو مار کھاتے تھے باپ سے کہ عمر تو 4 اونٹ بھی نہیں سنبھال سکتا. فرمایا آج خدا کی قسم جتنی عزت ملی ہے یہ غلامی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے عزت ملی. آپ گئے، یہودیوں نے آپ کو دیکھا، کہا قلعے کے دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو. کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ بیت المقدس کا جو فاتح ہوگا 25 لاکھ مربع میل کا سردار ہوگا، لیکن لباس پر 17 پیبند لگائے ہوئے ہوں گے. یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. آپ نماز فجر ادا کر رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، محراب میں. ایران آپ نے فتح کیا تھا. ایران کا جو پہلے مذہب تھا وہ مجوسی تھا، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو مجوسیوں کو آپ ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے. تو وہاں سے ایک سازش چلی اور اس سازش کے تحت ایک جو ہے فیروز نامی شخص تھا جو کہ مجوسی تھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں فیروز اس کا نام تھا، اور اس لیے جو حضرت عمر بن خطاب کے دشمن ہیں وہ فیروزہ بڑا پسند کرتے ہیں، اور فیروز نام رکھنا بھی. اور انہوں نے اس فیروز کا مزار بنایا ہوا ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا تھا. قاتل حضرت عمر بن خطاب کا انہوں نے مزار بنایا ہوا. انہوں نے عادتاں دیکھو، بس تس آدھے ہو جناب انہوں نے انہیں پے وینے تے انہیں گلاں کرے نے، انہوں نے عادتاں تو دیکھو نا میرے بھائیو. ایک اور ڈرامہ لگتا پیا نے اج کل، مختار نامہ.
وہ نا ایک جو ہے وہ مختار سقفی تھا، اس نے پہلے امام علی مقام کے دشمنوں کو قتل کیا تھا، پھر بعد میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نعوذ باللہ۔ انہوں نے اس کا بھی مزار بنایا ہوا ہے، جھوٹے نبی کا بھی۔ انہوں نے عادتاں دیکھو نا تساں دو جناب اہل بیت دا نا گنن، اہل بیت دا نا تا گنن وچوں سارے ایماناں نال کینے کھیل دین۔ اس واسطے میرے بھائیو اگر بہت زیادہ شہادت سننے دا شوق ہے تو اپنے اہل سنت دیاں محفلاں تھینیاں نا اپنا کول کیوں نہ آندے؟ لازمی کن تے ہاتھ تے ڈوڑے تے مائیے تے ٹپے تے دوجے جھوٹے قصے تے کہانیاں تے یہ تماشا لگسی تے لازمی خدا دا خوف کرو، اپنی سبیلاں، اپنی محفلاں، اپنے علماء، کوئی اپنی پہچان دا پیدا کرو نا۔ حضرت عمر بن خطاب نماز فجر ادا کر رہے تھے، پہلے ہی آپ سے پہلے ہی وہ مجوسی غلام محراب میں زہر میں بجھا خنجر لے کر چھپا بیٹھا تھا۔ آپ نے جو ہی نماز شروع فرمائی اس نے آپ پہ وار کیا، آپ زخمی ہوئے، آپ گر گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ نماز کا وقت باقی ہے؟ کہا جی باقی ہے۔ تو آپ نے پہلے نماز فجر ادا فرمائی زخمی حالت میں، اور پھر سلام پھیر کر فرمایا نماز بغیر بندہ کیڑے کام دا، نماز بغیر بندہ کس کام کا۔ آپ 2 دن علیل رہے اور یکم محرم الحرام، اب کل چاند نظر آتا ہے تو یکم رات ہو جائے گی، پرسوں دن یکم کا ہوگا، پرسوں چاند نظر آتا ہے تو پیر کو یکم ہو جائے گی۔ یکم محرم شریف آپ کا یوم شہادت ہے، اس لیے تمام دنیا کے مسلمان یکم محرم یا اس سے کچھ قبل یا کچھ بعد آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ میرا جو فیوریٹ موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، لیکن میں کافی ٹائم لے گیا، آپ کا 1 گھنٹہ 20 منٹ لے گیا، تو لہذا اس پر کبھی پھر سے پورا خطاب ہی اصلاح معاشرہ پہ کر دیں گے، اور آج یہی کچھ کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ اور عمل میں پختگی عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب، قبلہ مفتی صاحب، علامہ جلالی صاحب، جو دیگر ہمارے بھائی مسلک اور دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر جناب حاجی محمد اشرف خان صاحب ہیں، اور جو ہے برادرم حاجی خورشید انور خان صاحب ہیں، اور ان کی جو پوری فیملی ہے، دیگر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں علماء کو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مسلک کے کام میں ان کی تائید کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں۔ کئی علاقوں میں ایسے وڈیرے ہیں کہ جنہوں نے خواہ خواہ علماء سے بغض اور ویر پالا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ یہ ایسے مزاج کے بندے ہیں، وڈیرے بھی ہیں، اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے، اللہ کی دین ہے، اور یہ سب نظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن علماء کی قدر کرتے ہیں، علماء کے ساتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور مسلک کے معاملے میں جہاں علماء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جائے یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان نماز کے بعد جی ہاں جائے وضو کرنے، وضو کر کے وضو کر لیں، اور جماعت ہوگی، جماعت کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ لنگر شریف